حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال الله تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیو، آج کے اس خطبہ جمعہ کو میں اللہ کی تعریف سے شروع کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو سارے عالمین کا رب ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہو عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیو، آج جس عنوان کے تحت اس مختصر خطبہ جمعہ میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ عنوان ہے عظمت صحابہ. در حقیقت یہ عظمت صحابہ کا عنوان، یہ وہ عنوان ہے جو ہمارے ایمان کو گرما دیتا ہے. یہ صحابہ کا تذکرہ وہ تذکرہ ہے جو ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے. یہ صحابہ کے زندگی کے حالات وہ حالات ہیں کہ جن کو بار بار پڑھیں، بار بار سنیں،
انشاءاللہ اللہ ہماری زندگیوں کے حالات کو بہتر بنا دے گا۔ یہ وہ صحابہ کا تذکرہ کہ جن کے تذکرے سے قرآن کی کئی سورتیں بھری پڑی ہے۔ یہ صحابہ کا تذکرہ وہ تذکرہ کہ جن کی تذکرے سے نبی کریم کی کئی احادیث، ڈھیر ساری احادیث بھری پڑی ہے۔ یہ صحابہ کی عظمت وہ عظمت کہ وہ عظمتوں والے صحابہ جن کے متعلق اللہ آسمانوں سے نبی پر وحی نازل کر کے کہتا ہے، اے نبی مکرم، تمہارے صحابہ وہ صحابہ ہے جن کو ہم نے چنا ہے آسمانوں سے۔ نبی کریم کے الفاظ ہیں، نبی کریم نے کہا کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا، جن کے دل سب سے اچھے تھے اللہ نے ان کو انبیاء بنایا، ان کے بعد جن کے دل سب سے اچھے تھے اللہ نے میرے صحابہ کو بنایا۔ اللہ اکبر! یہ رب کے چنندہ بندے ہیں، یہ رب کی طرف سے سلیکٹڈ بندے ہیں۔ ان کی عظمتوں کا کیا کہنا کہ جن کی زندگی کے معمولات پر اللہ نے قرآن کی حکموں کو، اسلام کے حکموں کو نازل کر دیا۔ ہاں، جن کی تکلیفوں پر اللہ نے آسمانوں سے ڈھارس بھیجی، ہاں جن کے صبر پر اللہ نے آسمانوں سے ان کے لیے خوشخبریاں بھیجی، یہ وہ صحابہ کی عظمتیں ہیں۔ چلتے زمین پر ہے ان کی قدموں کی آہٹیں اللہ جنت میں سناتا ہے۔ رہتے دنیا میں ہیں، ابھی انتقال نہیں کر گئے، نبی کریم نبوت کی زبان سے کہتے ہیں، ما ضرر عثمان، ما ضرر عثمان، آج کے بعد عثمان ایک نیکی بھی نہیں کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ یہ وہ صحابہ کا تذکرہ کرنے لگا ہوں کہ جن کے مشوروں سے اللہ دین کے حکموں کو نازل کر دیتا ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے کہ جن کی خوشی میں اللہ خوش ہو جاتا ہے، جن کو تکلیف دینے سے اللہ غصہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے کہ جن سے محبت رکھنا نبی سے محبت رکھنا ہے، جن سے بغض رکھنا، دشمنی رکھنا حقیقت میں نبی سے دشمنی رکھنا ہے۔ آؤ انشاءاللہ آج اہل سنت والجماعت ہونے کی حیثیت سے ہم اہل سنت والجماعت کے ایک ایک بچے کو، ایک ایک مرد اور عورت کو، ایک ایک فرد کو یہ بنیادی باتیں ہمارے عقیدے کی جاننا چاہیے۔ صحابہ کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، صحابہ کے متعلق ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے، کیا ہماری فکر ہونی چاہیے، یہ ہمارے گھروں میں تذکروں کی ضرورت ہے۔ یقین جانیے اگر آج یہ تذکرے نہیں کریں گے، ہم دیکھ رہے ہیں، علماء بتا رہے ہیں کہ صحابہ کے دشمنی کا جو فتنہ عمر بن خطاب کے دور میں اٹھا تھا وہ خوارج تھا اس وقت میں، لیکن آج اہل سنت کی صفوں میں داخل ہو چکا ہے، آج اہل سنت کی صفوں میں داخل ہو چکا ہے۔ میرے بھائیو یہ بات کو سمجھو، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بات بارہا علماء کہہ چکے ہیں کہ صحابہ کا دفاع اصل میں قرآن کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع اصل میں نبی کی حدیث کا دفاع ہے، صحابہ کا بچاؤ اصل میں اسلام کا بچاؤ ہے۔ اگر صحابہ پہ بات آئے گی قرآن پر بات آئے گی، صحابہ پر بات آئے گی نبی کی حدیثوں پر بات آئے گی، صحابہ پر بات آئے گی اسلام کے قوانین پر بات آئے گی۔ آؤ لوگوں، اہل سنت والجماعت کے ایک ایک نوجوان کو میں دعوت دیتا ہوں، صحابہ کے دفاع میں ذرہ برابر ہم سے غفلت نہ ہو۔ جب جب موقع ہو، جہاں جہاں موقع ہو، جب جب صحابہ کی دفاع کرنے کا موقع آئے، ضرور اپنی طاقت کے، اپنی حیثیت کے، اپنے علم کے مطابق صحابہ کا دفاع کرنا انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ اچھا، ایک بات جو آپ کو اور مجھ کو جاننی چاہیے وہ یہ کہ ایک ایسے معاشرے میں ہم جی رہے ہیں کہ ایسا معاشرہ یا ایسے لوگ، نبی نے تو کہا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، نبی نے کہا تھا میرا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ ہم تو وہ زمانے کے لوگ ہیں کہ قدم قدم پر فتنے ہیں، قدم قدم پر فتنے ہیں۔ ہم تو وہ زمانے میں ہیں کہ نبی کریم نے کہا تھا کہ قرب قیامت ایسا وقت آئے گا کہ انسان صبح کو تو مومن ہوگا، شام ہونے سے پہلے پہلے کافر ہو جائے گا، شام کو تو مومن ہوگا، صبح ہونے سے پہلے پہلے کافر ہو جائے گا۔ ایسے فتنوں کے دور میں ہم ہیں۔ صحابہ نے کہا تھا، ہمیں یہ بتایا تھا، لوگوں یاد رکھو تمہارے زندگی کا پورا عمل،
تمہاری پوری زندگی کا عمل اگر تمہیں نوح جتنی عمر دی جائے، 900 سال کا تمہاری پوری زندگی ایک طرف، اور نبی کی صحبت میں صحابہ نے جو ایک لمحہ ایک سیکنڈ گزارا، تمہارے 900 سال کی عبادت اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ یہ وہ صحابہ کا تذکرہ ہے، یہ وہ صحابہ کی عظمتیں ہیں۔ لوگوں آؤ ذرا یہ بات کو سمجھو کہ آج اگر یہ فتنوں کے دور میں کیسے فتنے کے انسان کا ایمان کب نکل جائے انسان کو پتا نہیں، کب انسان کفر میں داخل ہو جائے اس کو معلوم نہیں، کب یہ اسلام دائرہ اسلام سے نکل جائے اس کا اندازہ نہیں۔ ایسے فتنوں کے دور میں ہوتے ہوئے اگر کوئی بے وقوف صحابہ پر انگلی اٹھاتا ہے کہ جن کی ایمان کی گواہی اللہ نے آسمانوں سے دی، نبی اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، لوگو ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، تم کامیاب ہوگے۔ پھر ایک دفعہ اللہ نے کہا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایسے ایمان لاؤ، وہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے تھے؟ اللہ اکبر۔ اللہ آسمانوں سے کہتا ہے، اللہ آسمانوں سے کہتا ہے کہ اصل میں بے وقوف وہ نہیں جو صحابہ کے طریقے پر ہے، بے وقوف وہ ہیں جو صحابہ کے طریقے کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ پر انگلی اٹھا کر انسان، آؤ ذرا دیکھو کیا مقام مرتبہ ہے صحابہ کا، کیا مقام و مرتبہ ہے صحابہ کا کہ انسان صحابہ کی دشمنی میں ان کو کافر، ان کو مرتد، ان کو منافق، ان کو جہنمی ڈکلیئر کرنے پر لگا ہے۔ اور نبی کریم 1400 سال پہلے اپنی نبوت کی زبان سے حدیث میں کیا ارشاد فرمایا؟ آؤ یہ حدیث بنیادی پہلا نقطہ آج کے خطبے کا یہ سمجھ کر جاؤ، یہ حدیث اپنے بچوں کو یاد دلاؤ کہ اگر ہمارے سامنے وہ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ میں سے کسی چھوٹے سے چھوٹے صحابی پر، آخری ایمان لانے والے صحابی کے متعلق بھی کوئی ہمارے کان بھرنے کی کوشش کرے، کوئی ہمیں بھٹکانے کی کوشش کرے، یہ حدیث اس کے سامنے ہونی چاہیے۔ کیا ہے دیکھو حدیث، ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی، لا تمس النار، لا تمس النار، لا تمس النار مسلما رآنی۔ یاد رکھو لوگو، تم آج صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہو، تم ان کو جہنمی سمجھتے ہو، تم ان کو کافر، فاسق، فاجر، مرتد سمجھتے ہو۔ آؤ نبی کریم نے گواہی دی، کیا گواہی ہے؟ 1400 سال پہلے کی نبوت کی زبان کی گواہی، لا تمس النار مسلما، یہ جہنم کی آگ، یہ جہنم کی آگ اس شخص کا بال بھی باقا نہیں کر سکتی جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لیا ہے۔ لا تمس النار مسلما رآنی، جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا ہے، جہنم کی آگ اس کا بال بھی باقا نہیں کر سکتی۔ جن صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ایمان کی حالت میں جس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا، جہنم کی آگ اسے چھو نہیں سکتی، اور تمہاری ہمتیں کہ تم مصطفیٰ کی بات پر اپنی زبان کو دراز کرتے ہو، اصل میں تمہاری مت ماری گئی ہے۔ ہاں، تمہاری عقلیں معاف ہو چکی ہے، تمہیں سمجھ نہیں کہ صحابہ کے بغض میں تم کیسے الفاظ نکالتے ہو۔ لا تمس النار مسلمن، ہاں رآنی، جس نے مجھے دیکھا، ایمان والا، جس مسلمان نے مجھے دیکھا، پھر اس پر جہنم کی آگ کوئی اثر نہیں کرے گی۔ میرے بھائیوں، آؤ ذرا دیکھو یہ صحابہ اکرام کا کیا مرتبہ، کیا مقام ہے کہ آج انسان، ہاں بھائی، اہل سنت والجماعت ہونے کی حیثیت سے اپنے گھر کی بھی خبر رکھنا، صحابہ کے دشمنوں کی بھی خبر رکھنا، جی جناب، اپنی بھی خبر رکھنا۔ ہاں، جہاں صحابہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے کالے دل لوگوں کی بھی خبر رکھنا جو اپنے کالے دل کے اندر صحابہ کی دشمنی پالتے ہیں۔ ہاں، کالے رنگ کی بات کر رہا ہوں، کالے رنگ کی بات کر رہا ہوں، وہ جن کا رنگ بھی کالا ہے، جن کے دل بھی کالے ہیں، ہاں، جن کے سینے بھی کالے ہیں، جن کی فکر اور سوچ بھی کالی ہے، یہ جن کے دل کالے ہیں۔ یہ کالا کلر اس لیے ان کے ساتھ لگا کیونکہ انہوں نے صحابہ کی دشمنیوں سے اپنے دلوں کو کالے کر لیا۔
کہنے والے کہتے ہیں او بھائی چار کی یہاں پر یاد آتا جی پوری دنیا کو. جہاں پر صحابہ کی دشمنی آئی یا بھائی چار کی یاد آ جاتی. نہیں نہیں، مل مل کے رہنا. یہ بات یاد رکھو لوگوں. اب جو میں آیت پیش کرنے لگا ہوں سورہ حجرات کی آیت نمبر 7، کوئی اگر ہم سے مل کر یہ کہے کہ آخری وقتوں میں نبی کے انتقال کے بعد سارے صحابہ ایمان چھوڑ چکے تھے سوائے 3-4 کے، کوئی ہم سے آ کر یہ کہے کہ اگر کوئی ہم کو یہ بتانے کی کوشش کرے، ہمارے بچوں کو یہ آیت یاد دلانا. سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 کیا آیت ہے کہ زمانہ صحابہ کے ایمان کا انکار کر رہا ہے. یہ کالے دل والے بے ایمان صحابہ کے ایمان کا انکار کر رہے ہیں. آؤ دیکھو اللہ نے آسمانوں سے صحابہ کے ایمان کی کیسی گواہی دی. سورہ حجرات اٹھاؤ، آیت نمبر 7 پڑھو. اللہ کہتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ. یہ وہ صحابہ ہے جن کے دلوں کو اللہ نے ایمان کی محبت میں شرسار کر دیا ہے. ان کے دلوں میں ایمان کی محبت کوٹ کوٹ کے ڈال دی ہے. وَزَيَّنَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ان کے دلوں کو منور کر دیا ہے، ان کے دلوں کو زینت بخشی ہے. یہ اللہ کی گواہی ہے کہ سارے صحابہ کے دلوں کو اللہ نے ایمان کے ساتھ منور کر دیا. ایمان کی گواہی نہیں دی اللہ نے، صرف ایمان کی گئی کہ ایمان تو لائے، ایمان کے بعد کیا مرتد ہو گئے؟ یاد رکھو لوگو، اللہ نے آسمانوں سے گواہی دی. یہ نبی کے صحابہ ہے جن کے سینوں کو اللہ نے ایمان سے منور کیا ہے، ایمان سے زینت تو بخشی ہے. ساتھ میں اللہ نے کہا وَكَرَّهْ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ میرے نبی کے صحابہ وہ صحابہ ہے کہ کفر تو کفر ہے، بہت دور کی بات ہے، گناہ تو گناہ ہے، بہت دور کی بات ہے. ہم نے ان کے دلوں کو ہماری چھوٹی نافرمانی سے بھی بچا کر رکھا ہے. اللہ اکبر. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْفُسُوقَ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ اللہ نے صحابہ کے دلوں کو ایمان بھی عطا کیا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ صحابہ کے دلوں کو اللہ نے کفر سے بچا کے رکھا ہے، والفسوق، گناہوں سے بچا کے رکھا ہے، والعصیان، اللہ کی نافرمانی سے بچا کر رکھا ہے. کس کی گواہی؟ یہ رب تعالیٰ کی گواہی ہے. یہ عرش عظیم کے مالک خالق دو جہاں رب العالمین کی گواہی ہے کہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ آسمانوں سے دے دے، تم ایڑیاں رگڑتے رہ جاؤ. وہ صحابہ جو ایمان والے تھے ہمیشہ ایمان والے رہیں گے. کل قیامت کے دن تم آؤ گے، تمہارے چہرے لٹکے ہوں گے، صحابہ مصطفیٰ کے ساتھ حوض کوثر پر ہوں گے انشاءاللہ. بنیادی نقطہ کیا معلوم آپ کو؟ کہ اللہ کے نبی نے ایک اصول بتایا ہم کو. کیا اصول بتایا؟ دیکھو آپ، ہاں یہ عمومی اصول ہے. عمومی اصول کیا اصول ہے؟ کہ اگر کوئی شخص ایمان والے کو مرتد یا کافر کہتا ہے اور اگر وہ کافر اور مرتد نہیں ہے تو ایمان والے کو کافر مرتد کہنے والا کافر اور مرتد ہو جاتا ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ بات کو سمجھو، ہمارے بچوں کو بتاؤ یہ بات کہ ایمان والے کو کوئی شخص کافر کہہ دے اور وہ ایمان والا کافر نہیں ہوا، ایمان پر ہے، تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. اور آؤ ایمان، یہ دل کالے رکھنے والے کالے کلر کے لوگوں، صحابہ کے ایمان کی گواہی اللہ نے دے دی ہے کہ سارے صحابہ ایمان والے ہیں، اور اگر کوئی صحابہ کو کافر سمجھتا ہے تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. ہم نہیں کہہ رہے بھائی، نہ ہماری جرت، نہ ہماری ہمت، نہ ہماری اوقات ہے کہ ہم کسی کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں. تمہارا عمل بتا رہا ہے کہ صحابہ کو جو کافر سمجھتا ہے، یقین جانو نبی کی حدیث کہتی ہے مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. اور صحابہ کے ایمان کی گواہی کس نے دی ذرا بتاؤ؟ اللہ نے دی ہے، اللہ نے دی ہے. آؤ دیکھو، یہ وہ صحابہ ہے میرے بھائیوں، یہ وہ صحابہ ہے، وہ صحابہ اٹوٹ محبت کرنے والے. کیسی محبت کرنے والے؟ دیکھو آپ، یہ صحابی ہے، یہ صحابی ہے، کیا نام ہے ان کا؟ ربیعہ بن کعب.
ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ہاں غریب خاندان سے ہے, غریب خاندان سے ہے. ہاں اللہ کے نبی کی خدمت میں ہے. جب اللہ کے نبی کو وضو کی حاجت ہوتی پانی لا کر رکھ دیتے, ہر روز پانی لا کر رکھتے. ربیعہ اللہ کے نبی کی خدمت میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, روز پانی لا رہی ہے, رکھ رہی ہے, روز پانی لا رہے ہے, رکھ رہے ہے. ایک رات اللہ کے نبی نے دیکھا, ربیعہ ربیعہ مانگو اگر کچھ مانگنا چاہتے ہو. اللہ اکبر. ہاں کھانے کو کھانا نہیں ہے ان کے گھروں میں, ان کے سروں پر چھت نہیں ہے, ان کے جسموں کو چھپانے اچھے کپڑے نہیں ہیں ان کے پاس, بھوکے پیاسے ہیں. ہاں بغیر چھت کے ہے, بغیر گھر کے ہے, ایسی حالت میں ہے, قسمہ پرسی کے عالم میں ہے, غربت کے عالم میں ہے, مسکینی کے عالم میں ہے. کہا ربیعہ مانگو اگر کچھ مانگنا چاہتے ہو. یقین جانو مصطفیٰ کے سامنے مانگنے والا جب مانگتا ہے تو مصطفیٰ ایسا عطا کرتے ہیں کہ اس کی نسلیں در نسلیں کھا سکتی ہیں انشاءاللہ. تاریخ اٹھاؤ, اللہ کے نبی نے جن کو ہدیے کے طور پہ زمینیں دیں, ان کی 10 پیڑیاں وہ زمینوں پر پلی ہے, یاد رکھو. ہاں یہ مصطفیٰ کا تحفہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبوت کا تحفہ, نبوت نبی کی طرف سے تحفہ ہے. کیوں اس میں برکت نہیں ہوگی؟ مانگ لیتے ربیعہ زمین کو, مانگ لیتے ربیعہ کھانے پینے کی چیزوں کو, مانگ لیتے نوکر چاکر اونٹ جو ہے نا جانوروں کو, دولت مانگ لیتے. ربیعہ مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یہ آپ کی ادنا خادم کی یہ خواہش ہے, ادنا خادم کی خواہش ہے کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ خواہش یہ ہے میری, یہ صحابہ ہے لوگوں. کہا خواہش میری یہ ہے کہ میں جنت میں آپ. کہا ربیعہ صرف بس یہ, اس کے علاوہ کچھ ہے کیا؟ کہا یا رسول اللہ یہ ایک خواہش پوری کر دیجئے, اول بھی یہی خواہش ہے, آخر بھی یہی خواہش ہے, اللہ کے رسول اور کچھ نہیں چاہیے. کہا ربیعہ اگر تمہاری خواہش ہے کہ جنت میں تم ہماری رفاقت چاہتے ہو, زیادہ سجدے کرو, اس میں میری مدد کرو. اللہ اکبر. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے دنیا کے بدلے میں دین کو ترجیح دی, جنہوں نے دولت کے بدلے میں غربت کو ترجیح دی, جنہوں نے نبی کی محبت کو ترجیح دی, جنہوں نے اسلام کو, اللہ کی محبت کو ترجیح دی. ان پر انگلی اٹھانے سے پہلے ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک لو, ذرا جھانک لو اپنے گریبانوں کے اندر, خود کے ایمان کی فکر کرو. اور میں کہتا ہوں, اب کے ماحول میں کہتا ہوں, ذرا یہ بات بھی سمجھو, اہل حدیث کے نوجوانوں تم بھی سمجھو کہ کہیں یہ نازبیوں کا فتنہ, رافضیوں کا فتنہ, خارجیوں کا فتنہ ہماری صفوں میں داخل نہ ہو جائے. ہاں صحابہ کے دشمنوں کا فتنہ, ہاں اہل بیت کے دشمنوں کا فتنہ, ہاں دونوں کے اہل بیت اور صحابہ کے دشمنوں کا فتنہ کہیں ہماری صفوں میں داخل نہ ہو جائے. کہیں کوئی اہل حدیثیت کا چولا اوڑھ کر ہماری صفوں میں آ کے ہمیں صحابہ سے نہ بھڑوا دے, ہاں صحابہ کے متعلق ہمارے ذہنوں کو پراگندہ نہ کر دے. آؤ میں بات کہتا ہوں, یہ بات کو پلے باندھو اور سمجھو, جس کی جیسی ذہنیت ہوتی ہے وہ ویسی بات کرتا ہے. ہاں جس کے دل میں جو باتیں ہوتی ہے زبان پر وہ بات لاتا ہے. دشمنی رکھنے والے دشمنی کی بات لاتے ہیں, محبت رکھنے والے محبت کی بات لاتے ہیں, الفت رکھنے والے الفتوں کی بات لاتے ہیں. ہاں دشمنی رکھنے والے, بغض رکھنے والے بغض کی بات لاتے ہیں, کینہ رکھنے والے کینے کی بات لاتے ہیں, حسد رکھنے والے حسد کی بات لاتے ہیں. ہاں دشمنی رکھنے والے دشمنوں کی بات لاتے ہیں. کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ آج کئی ایسی زبانیں ہیں جو صحابہ کے متعلق گفتگو کرتی ہے تو ان کو صحابہ میں دشمنیاں ہی نظر آتی ہے, صرف ان کو صحابہ میں اہل بیت میں دشمنیاں نظر آتی ہے. جب بات کرتے ہیں صحابہ کے دشمنیوں کی بات کرتے ہیں, جب بات کرتے ہیں صحابہ کے اختلاف کی بات کرتے ہیں, جب بات کرتے ہیں اہل بیت اور صحابہ کے دشمنیوں کی بات کرتے ہیں, ان کو محبت جچتی ہی نہیں, محبت کی بات ان پہ زبان پہ آتی ہی نہیں. آؤ میں تمہیں پیغام دیتا ہوں, کیا ہوا تمہاری آنکھوں کو؟ کیا تمہیں تاریخ کی کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں یہ محبت بھرے واقعات نہیں ملتے کہ حضرت علی ہے, حضرت ابو بکر ہے, عصر کی نماز پڑھ کے مدینہ کی مسجد کے باہر نکلے ہیں, نبی کریم بھی ساتھ ہے, نکلے ہیں ابو بکر مسجد کے باہر نکلے ہیں, ساتھ کون ہے؟ علی المرتضیٰ ہے, سامنے کھیل رہے ہیں بچوں میں کون؟ حضرت حسن ہے.
ابو بکر صدیق آگے بڑھے، ابو بکر صدیق آگے بڑھے، حضرت حسن کو اٹھایا، اپنے کندھوں پر بٹھایا، اپنے کندھوں پر بٹھایا، کہا بٹھا کر، اے حسن تم اپنے نانا کے زیادہ مشابہ ہو، تمہاری شکل اور صورت، تمہاری حیت تمہارے نانا سے ملتی ہے، تمہارے باپ سے نہیں ملتی۔ حضرت علی کھڑے مسکرا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ میرا بیٹا نبی کی صورت پر ہے۔ یہ محبت کے واقعات تم کو نہیں ملتے، تمہیں نہیں ملتے محبت کے واقعات کہ حضرت معاویہ بیٹھے ہیں، اپنے ساتھی سے کہتے ہیں ذرا حضرت علی کے اوصاف تو بیان کرو۔ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، وہ بڑے بہادر تھے، وہ بڑے جیالے تھے، وہ رونے والے تھے، وہ تقوی والے تھے، وہ انصاف والے تھے، وہ غریبوں پر رحم کرنے والے تھے، ہاں وہ بیواؤں کی خدمت کرنے والے تھے، وہ ہمارے لیے تکلیف اٹھانے والے تھے۔ حضرت معاویہ یہ اوصاف سن رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور کہہ رہے ہیں یقیناً اے میرے ساتھی حضرت علی ایسے ہی تھے جیسے تم نے بیان کیا ہے۔ یہ محبت کے واقعات تم کو نہیں ملتے، یہ محبت کے واقعات تم کو نہیں ملتے کہ عزت ادھر ہے، حضرت معاویہ ہے، کورا کاغذ دے کر بھیجا، کورا کاغذ دے کر بھیجا، جاؤ وہ کورا کاغذ یہ صحابہ کی اہل بیت کی محبت کا ثبوت ہے، کورا کاغذ دے کر بھیجا، اے حسن جو چاہے شرطیں لکھو، جو چاہے شرطیں لکھو میں منظور کرتا ہوں۔ یہ محبت نہیں دکھ کر آتی، یہ محبت دکھ کر نہیں آتی۔ ادھر عمر فاروق ہے، اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے دعا کرتے ہیں اللہ سے، اے اللہ عمر کو ایسی زمین پر زندہ نہ رکھ جہاں پر علی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ محبت کے واقعات تم کو نظر نہیں آتے، یہ محبت کے واقعات تم کو نظر نہیں آتے کہ عمر فاروق ادھر ہے، کہتے ہیں اپنے دور خلافت کے اندر لکھو نام حضرت علی کا پہلے، پھر لکھو حضرت حسن کا نام، پھر لکھو حضرت حسین کا نام، یہ نبی کے چہیتے لوگ ہیں۔ حضرت علی کو کہا گیا 5000 کا وظیفہ سب سے زیادہ دیا جائے گا، ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ 4000 وظیفہ حضرت حسن کو دیا جائے گا، ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ پھر حضرت حسین کو 3000، یہ عمر بن خطاب ہے۔ یہ محبت کے واقعات تمہیں نظر کہاں آئے؟ ہزاروں حدیثیں پڑھی ہوئی ہے، ہزاروں واقعات پڑھے ہوئے جن میں ایک دوسرے کی محبت کے اٹوٹ واقعات ہیں، لیکن نظر اس کو آئے جس کے دل میں محبت ہونا، ہاں جس کے دل میں بغض ہوتا ہے اسے بغض ہی بغض نظر آتا ہے۔ کیڑے چننے والے کیڑے چنتے رہ جاتے ہیں، نفرتیں پھیلانے والے نفرتیں پھیلاتے رہ جاتے ہیں۔ آؤ دیکھو یہ محبت کے واقعات ہیں، یہ صحابہ کی محبتیں ہیں، یہ صحابہ کی الفتیں ہیں، یہ صحابہ کی آپس میں محبت اور الفتیں ہیں اہل بیت کے ساتھ۔ یہ بھی بیان کرو، آؤ یہ بھی بیان کرو۔ یہ نہیں ہوتا کہ محبت کا وہ واقعہ جو حضرت علی کوفہ کے منبر پر کھڑے ہیں، پوچھنے والوں سے پوچھ رہے ہیں لوگ بہادر کون ہیں، کہنے والے کہہ رہے ہیں علی تم سے بہادر کون ہے، روتے ہوئے کہتے ہیں حضرت علی لوگوں ایسا نہ کہو، میں نے وہ بہادر کو بھی دیکھا ہے، پورا مکہ نبی کا دشمن تھا، یہ اکیلا بہادر نبی کا دفاع کر رہا تھا، ابو بکر سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے امت کے اندر۔ تمہیں محبت کے واقعات نظر ہی نہیں آتے نا، ہاں آپسی محبت کے تم صرف لگے ہوئے ہو، یہ صحابہ کی دشمنی ان سے، یہ اہل بیت کی دشمنی ان سے۔ آؤ ذرا یہ بات کرنے لگا ہوں، ایک کہاوت بڑی مشہور ہے، ہاں ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ تھوڑے اہل حدیث نوجوان ایسے رافضی صفت لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں، حق پر بیان کرتے ہیں۔ آؤ ذرا یہ بھی سمجھو، ایک کہاوت ہے کسی زبان کی، کیا کہاوت ہے؟ دیکھو کہاوت یہ ہے کہ اگر تم لومڑی سے دین سیکھو گے آہستہ آہستہ تم ایک دن یہ سیکھ لو گے کہ مرغی چرانا نیکی کا کام ہے۔ تم اگر لومڑیوں سے دین سیکھو گے ایک دن یہ تم یقین کر لو گے آہستہ آہستہ کہ مرغیوں کو چرانا نیکی کا کام ہے۔ اور یہی بات میں کہتا ہوں، تم نازبی صفت، رافضی صفت، علی مرزا جیسے یا ان جیسے عقیدہ رکھنے والوں سے تم صحابہ کے متعلق عقیدے سیکھو گے، یقین جانو آہستہ آہستہ تم یہ سیکھ جاؤ گے کہ صحابہ کی دشمنی رکھنے سے نیکی ملے گی۔ تم آہستہ آہستہ سیکھ جاؤ گے کہ صحابہ کی دشمنی میں بھی نیکی ملنے والی ہے، صحابہ کی دشمنی میں بھی جو ہے نا فائدہ ہونے والا ہے۔ اعوذ باللہ۔ چھوڑو، ماشاءاللہ جماعت اہل حدیث کے اندر اللہ نے ایسے لالو گوہر رکھے ہیں، ایسے علماء رکھے ہیں جو حق پرست ہیں، ہاں جو صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ تم ان کو سنو،
تم ان کی کتابیں پڑھو تمہیں اندازہ ہوگا. یقین جانو کسی بھی مقرر اور عالم کی کوئی بات سے کسی ادنا سے ادنا صحابی کے متعلق اگر ہمارے ذہن میں غلط فہمی ہوتی ہے سمجھ جانا رانگ روٹ ہے, وہ رانگ نمبر ہے, وہ ادنا سے ادنا غلطی بھی فوراً چھوڑنا ہوگا, ورنہ پھر ایک دن آئے گا. آج ہو رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کئی اہل حدیث نوجوان حضرت معاویہ کی غلطی نکال رکھے ہیں. کون معلوم حضرت معاویہ جن کے متعلق حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا, حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا لوگوں تم معاویہ کے بارے میں پوچھتے ہو, یقین جانو ان کے اپنے گھوڑے کے جہاد کے میدان میں جو ان کے گھوڑے کے ناک میں دھول جمع ہوتی ہے, آج کے ہم دور کے لوگ ان کے گھوڑوں کے ناکوں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, یہ صحابہ کا مقام ہے, یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. بہت موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اہل سنت والجماعت کو ایک اسٹینڈ لینا ہوگا. ہاں یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ نہیں لیے آنے والی نسلیں کہاں سے کہاں تباہ ہوگی, کب دین سے ہاتھ دھو بیٹھے گی ہمیں سمجھ نہیں. ہاں اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا ہمیں. یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. دیکھو آپ آج معاشرے کے اندر جو فتنے اور فساد ہے, یہ فتنے فساد کی شروعات دیکھو آپ. ہم کہتے ہیں تو لوگوں کو برا لگتا ہے, ہم تو آئینہ بتا رہے ہیں. آج حیدرآباد کے اندر قتلوں کی بہتات ہو گئی نا, ناحق قتل کرنے والے. ہاں ناحق قاتلوں کے پیچھے جو ہے نا, دیکھو وہ بھی ناحق قاتل تھا. ابو لولو فیروز جو عمر بن خطاب کا قتل کیا تھا وہ بھی ناحق قتل تھا. جس نے عثمان بن عفان کو قتل کیا تھا وہ بھی ناحق قتل تھا. جس نے علی المرتضیٰ کے سینے جو ہے نا سر پر تلوار چلائی تھی وہ بھی ناحق قتل تھا. جس نے حضرت حسن حضرت حسین کو شہید کیا تھا. قاتلوں کی بات ہو رہی ہے تو دیکھو قتل کرنا کس کا شیوا ہے. ہاں قاتلوں کی فہرست کہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ قاتل وہی ہے جو معاشرے میں ہمیشہ فتنہ پھیلاتے ہیں. یہ صحابہ کے دشمن ہے, یہ اہل بیت کے دشمن ہے. دیکھو آج پریشان ہے نہیں, چاروں طرف پریشانی ہے. حیدرآباد کا ماحول ایسا, کتنے قتل ہو گئے پچھلے 15 دنوں میں, کتنے ہوئے؟ ہاں نہیں بہت پیچھے ہے, کتنے ذرا زور سے بولو. ہاں 14 24. اللہ کی پناہ کہ حیدرآباد جیسے شہر میں اور قتلوں میں سر فہرست کس کے قتل زیادہ ہے؟ مسلمانوں کے. کیا اس بات کا تمہیں علم نہیں؟ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں؟ مسلمانوں تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے مسلمان بھائی کے گلے پر تم چھری چلا کر سمجھتے ہو بچ جاؤ گے. یقین جانو یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو, یہ پیغام پہنچاؤ. تم یہاں پر آنن فانن منٹ 2 منٹ میں کسی کی جان لے رہے ہو. یقین جانو اگر اس کی اولادیں تھیں, وہ یتیم بچے ساری زندگی تیرے قاتل ہونے پر تجھے کوستے رہیں گے. اگر اس کی بیوی ہے وہ بیوہ بیوی ساری زندگی اس کے شوہر کے قاتل پر بد دعائیں دیتی رہے گی. تم قتل کر کے دشمن کو ہٹاتے ہیں سمجھتے ہو, حقیقت میں یہ نہیں ہو رہا ہے. تم اس کے یتیم بچوں کی بد دعائیں لے رہے ہو, تم اس کے بیوہ بیوی کی, ہاں اس کی مجبور ماں کی بد دعائیں لے رہے ہو. اس کے یتیم بچے بھی بد دعائیں دیں گے. تم قتل کر کے خوش نہیں رہ سکو گے, تم ناحق قتل کر کے اس کی بیوی کی بد دعاؤں سے نہیں بچ سکو گے, تم قتل کر کے اس کی مجبور ماں کی بد دعاؤں سے نہیں بچ سکو گے. اس کے یتیم بچے جب ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے, اللہ تجھے نہیں تو نے قتل کیا بلکہ تیرے خاندان کو نیست و نابود کر دے گا. یقین جان میرے بھائیو یہ قتل عام بات نہیں ہے. آؤ ذرا یہ بات کا بھی پیغام دینا چاہتے ہیں. قانون اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ہمیں قانون کا زیادہ علم نہیں ہے, ہمیں تجربہ نہیں ہے. رات میں 10 بجے جلدی بند کرانے کا سسٹم ہو رہا ہے. ہاں اگر اس سے فائدہ ہے تو ہونا چاہیے, اگر اس سے قتل رک سکتے ہیں تو 10 بجے بند کرانا چاہیے. 10 بجے نہیں, اگر 6 بجے یا رات پوری بند کرنے سے یا کچھ دن کے لیے جو ہے نا 6 بجے سے بند کرنے سے قتل رک سکتے ہیں, بالکل قدم اٹھانا چاہیے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. لیکن میں کم علم ہونے کی حیثیت سے, کم نالج ہونے کی حیثیت سے میرا ایک سوال یہ بھی ہے
کہ اگر قاتلوں کو آسانی سے چھوڑ دیا جائے گا تو یہ قتل ختم ہونے والے نہیں ہے. یہ قاتلوں کو آسانی سے چھوڑ دیا جائے گا. آج معاشرے میں یہی مسئلہ ہے کہ قتل کرنا اتنا آسان سمجھ لیا گیا ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں قتل کریں بیل پہ واپس آ جائیں, قتل کریں بیل پہ واپس آ جائیں. یقین جانیے, آؤ اسلام کا یہ حکم ہے, ہم دعوت دیتے ہیں ایک قانون بنایا جائے. اسلام کا قانون یہ ہے کہ جان کے بدلے جان لی جائے گی. تم نے ناحق خون کیا ہے, ناحق قتل کیا ہے, چوراہے پر کھڑا کر کے تمہیں ایسی موت کی سزا دی جائے گی کہ ایسی عبرت بنے گی, ایسا نمونہ اور ایگزامپل بنے گا کہ پھر کوئی کسی کا ناحق قتل کرنے سے پہلے تھرا جائے گا. ہم دعوت دیتے ہیں ذرا یہ بیل کا سسٹم قاتلوں کو ختم ہونا چاہیے کہ وہ گیا اگر اندر قتل کر کے یا تو پوری زندگی جیل میں سڑنا چاہیے یا پھر ایک معصوم کے قتل کے بدلے میں اسے بھی قتل کر دیا جانا چاہیے. یہ سیدھا اصول. 10 بجے بھی صحیح ہے بند کرو, 6 بجے بھی صحیح ہے بند کرو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سزا میں سختی بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ قتل کرنے سے چھوٹ کے نہیں آ سکتے. ایک بات یہ, دوسری گزارش یہ ہے کہ جہاں پر 10 بجے بند کرنے کا سسٹم ہے ذرا نشہ آور چیزوں پر بھی سختی سے کنٹرول ہونا چاہیے. یا نشہ آور شراب پر, تمباکو پر, یا نشہ آور ایسی چیزیں جس کے نشے میں آج یہ سارے مسئلے ہو رہے ہیں, یہ نشہ آور چیزوں پر بھی سختی سے نوٹ. اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے, ہم پیغام دینا چاہتے ہیں. شراب تو شراب ہے, شراب کا ایک خطرہ بھی ہمارے لیے حرام ہے. شراب تو شراب ہے, کل مسکرن, ہر جو ہے نا نشہ آور چیز حرام ہے, ہر نشہ, اس کی کم مقدار بھی حرام ہے ہمارے واسطے. اس پر کنٹرول ہونی چاہیے, اس پر کنٹرول ہونی چاہیے. اور ذرا ایک بات آپ دیکھو, میری اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں, میری اپنی ذاتی بات, ایک تجربہ. پچھلے 8-10 دن سے چبوترا مشن چل رہا ہے, راتوں میں ناکے بندی ہو رہی ہے, جگہ جگہ پولیس بیٹھ رہی ہے. میں اتفاق سے 4 دن پہلے اولڈ سٹی میں تھا, رات کے 11:30-12 بج رہے ہیں. والد صاحب فون کر کے بولے کہ بیٹے جلدی آ جاؤ, چیکنگ چل رہی چو طرف. میں نیو سٹی میں تھا, میں کہا ٹھیک ہے ابھی نکل رہا ہوں میں. اور میں یہی سوچتے آ رہا ہوں, ہو سکتا 2-4 جگہ چیکنگ ملیں گی. یقین جانیے نیو سٹی میں ہمیں کہیں چیکنگ نہیں ملی. کوئی محلے کے اندر چبوترا مشن نہیں دکھا میں نیو سٹی میں. دکھ رہا کہاں؟ مسلمانوں کی بستیوں میں. کیا مسلمان کی حالت بنا دی ہے بھائی, یہ پولیس والوں کے جوتے کھا کے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. مسلمان قوم کی کیا عزت تھی, کیا وقار تھا. آج دیکھو اب غیر مسلمانوں کی بستیاں جلدی سو کر جلدی اٹھنے کی عادی ہے, اور مسلمانوں کی بستیوں کا عالم کیا ہے, مسلمانوں کی دعوتیں کیا ہے, راتوں میں جاگتے ہیں, صبح کو سوتے ہیں. یہ ذلت بھری زندگی ہو گئی. اللہ ذلیل کر کے بتا رہا ہے کہ پولیس والوں کے لاٹھیاں مار کھا کے بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, صحابہ کی عظمت, قاتل تو قاتل ہے, قاتل تو قاتل ہے. ذرا یہ بات بھی سمجھو اب کہ کس طریقے سے اہل سنت کی صفوں میں یہ فتنہ داخل ہوا. آج اہل سنت کے بہت سارے لوگ فیروزہ کلر, بلو کلر کا انگوٹھی پہنتے پتھر ڈال کے. فیروزہ سمجھتے, فیروزہ سمجھتے, فیروزہ کلر. یہ فیروزہ کلر کیا ہے بھائی؟ اودا, نیلا, ہرا, پیلا, یہ کلر. یہ نام فیروزہ کے کو پڑا اس کا؟ کیا اس کے پیچھے حقیقت؟ اہل سنت اصل میں بیچارہ معصوم ہے, بھولا ہے, سمجھ نہیں اس کو. فیروزہ کس سے پڑا نام؟ یہ فیروزہ کلر, فیروزہ بلو کلر کا نام, سی بلو کلر ہے نا, وہ سی بلو کلر ہے نا, ہاں وہ کلر کا نام فیروزہ کیوں پڑا؟ کیونکہ وہ ابو لولو فیروز جو عمر بن خطاب کا قاتل تھا, وہ اس کی مزار کا کلر ہے اصل میں. ہاں اس کی مزار کا کلر فیروزہ کلر ہے. آج اگر اہل سنت میں کوئی فیروزہ کلر پہن کر یہ سمجھتا ہے کہ اس سے برکت آئے گی, پہلا تو تیرا عقیدہ ہی خراب ہے کہ تیری عقل پتھرے چننے چلے گئی کہ تو پتھر کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے. چل فیشن کے لیے بھی پہنتا ہے, ایسا انگوٹھی بھی ایک صحابہ کا چاہنے والا نہیں پہن سکتا جو صحابہ کے قاتل کی طرف منسوب ہو. فیروزہ کلر وہ ہے اصل میں. اب کرنا کیا؟ ہمارا مسئلہ بھی بڑا عجب ہے. بولنے والے ممبر پہ بول رہے ہیں, باہر نہیں بول رہے ہیں, عام پبلک کو.
سننے والے مسجد میں بیٹھ کے سن رہے ہیں باقی قدم. کسی کے ہاتھ میں فیروزہ دکھ گیا, ہمت کر کے بولو نا بھائی ذرا, یہ کئی کو پہنے, یہ کلر کئی کو لیا آپ. انہوں بولیں گے بھائی انجانے میں لے لیا, ایسی اچھا دکھا تو ان کو سمجھاؤ یہ کلر کتنا بھی پسند آ گیا تو اچھا نہیں ہوتا ہمارے واسطے. کیوں؟ یہ کلر صحابہ کے قاتل کی طرف منسوب ہے, فیروزہ کلر. میرے بھائیوں ایسی بہت باتیں ہیں, ایسی بہت باتیں ہیں. دیکھو بہادری کی بات ہوئی نا, بہادری کی, شجاعت کی بات ہوئی. سوال یہ ہے کہ کیا صرف حضرت علی بہادر تھے؟ بہادری کی اگر بات ہو رہی, بہادروں میں بہت بہادر ہے نا صحابہ کے اندر. اصل میں سارے صحابہ بہادر ہیں, صحابہ میں کوئی بزدل نہیں ہے, سارے صحابہ بہادر ہیں ماشاءاللہ. ہاں وہ نبی کے صحابہ کہا کہتے ہم موسیٰ کی قوم نہیں یا رسول اللہ, ہم چھوڑ کے چلے جائیں آپ کو, مریں گے آپ کے ساتھ, جئیں گے آپ کے ساتھ. اللہ اکبر, یہ وہ صحابہ ہے, یہ وہ صحابہ ہے. اور آج کیا مسلمانوں کے اندر حضرت حمزہ بہادر نہیں تھے؟ طاقت کے اعتبار سے ذرا بولو آپ. حضرت عمر بن خطاب کے متعلق کیا ہے, بہادر نہیں تھے؟ ہاں ایسے بہت لہیم شہیم ہٹے کٹے بہادر جیالے صحابہ بہت گزرے, لیکن اہل سنت کے اندر کیا ہے دیکھو آپ, کچھ بھی وزن اٹھا رہا تو یا علی مدد بولتا, حالانکہ وہ غلط ہے, حالانکہ وہ غلط ہے. یا علی مدد, حضرت علی کو مدد کے لیے نہیں پکارنا ہے. کس کو پکارنا مدد کے لیے؟ بولو اللہ کو, یا اللہ تو مدد کر, المدد یا رب العالمین, اللہ مدد کر, یہ بولنا ہے. اللہ مدد کرنے والا ہے, مدد حضرت علی سے مدد نہیں مانگنا ہے. لیکن پھر بھی ایک تصور دیکھو آپ, یا حمزہ مدد نہیں بولتا بولنے والا, یا عمر فاروق المدد نہیں بولتا, غلط ہے. لیکن میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ غلط میں بھی کس طریقے سے رافضیت ہم پر حاوی ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اور اسی کے اندر ایک اور مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ اہل سنت والجماعت, یہ بڑا مسلک کا بڑا مسئلہ ہے بھائی ہمارے پاس. حقیقت بتانے گئے تو جماعت بیچ میں آ جاتی, حقیقت بتانے گئے جماعت, تمہاری جماعت الگ ہماری جماعت الگ. اہل سنت والجماعت کے گھروں پر جھنڈے لگائے جاتے ہیں, کس کے نام کے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے. شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں جتنا اہل حدیث جانتا ہے امت کے اندر کوئی جماعت نہیں جانتی. ایک بات یاد رکھو, جتنا حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے اہل حدیث محبت کوئی بھی نہیں کرتے. سیکریٹ بات کیا ہے معلوم آپ کو؟ یہ جو صحابہ کے دشمنوں ہیں, یہ صحابہ کے دشمن ہیں نا, یہ صحابہ کے دشمن کے کٹر دشمن کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ عبد القادر جیلانی دیکھو کس طریقے سے ان کی ذات کو مجروح کیا گیا, بلا وجہ بدعت لائی گئی. شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کا جھنڈا, اچھا جھنڈا تو جھنڈا نا, وہ جھنڈے کے اوپر پنجا لگاتے ہیں. جھنڈے کے اوپر کیا لگاتے ہیں؟ پنجا لگاتے. پنجا کیا ہے؟ پنجتن پاک, پنج پاک. کتنے؟ 5 لوگ پاک ہیں صحابہ میں, صرف 5 لوگ پاک ہیں. نہیں, یہ بات کا پیغام دو. تم یہ جھنڈا لگا کے کیا ثابت کرنا چاہ رہی کہ صرف 5 پاک ہے؟ نہیں, اصل میں قرآن کے اندر اللہ نے پورے 1 لاکھ صحابہ کو پاک کہا ہے. اللہ نے پورے صحابہ, ابو بکر بھی پاک ہے, عمر بھی پاک ہے, عثمان بھی پاک ہے, علی بھی پاک ہے, معاویہ بھی پاک ہے, ادنا سے ادنا آخر میں اسلام لانے والے صحابی پاک صحابی ہے. اہل سنت کے اندر یہ غلط فہمی لائی گئی نا, اس سے بچنا اور بچانا ہے آپ کو اور مجھ کو. کیا پیغام دینا ہے؟ سارے صحابہ پاک ہے نہیں ہے؟ سارے صحابہ پاک ہیں, یہ پیغام ہم کو دینا ہے. اور میرے بھائی یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, ذرا تھوڑا یہ جو ہے نا باتوں کے اندر ہم کو ذرا تھوڑا خیال کر کے ذرا آپس میں گھر میں بیٹھ کر ڈسکشن کرو. صحابہ کی عظمت کے متعلق پڑھو. کب پڑھنا معلوم؟ خاص طور پہ محرم میں پڑھنا. کیوں پڑھنا محرم میں؟ کہ محرم میں سب سے زیادہ صحابہ کو گالیاں دینے کا کام ہوتا ہے, سب سے زیادہ صحابہ اکرام پر لعن طعن کی جاتی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ جس وقتوں پہ صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہو وہ وقتوں میں ہم صحابہ کی تعریف کریں, صحابہ کی جو ہے نا ہم دفاع کریں, صحابہ کا دفاع. یہ ہماری ذمہ داری ہے کرنا. ہم محرم کے متعلق اور باتیں انشاءاللہ آنے والے خطبوں کے اندر کبھی موقع ملا تو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. بنیادی طور پر میں نے موٹی 4 باتیں آپ کے سامنے رکھی, وہ باتیں خود سمجھو اور اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
جو کچھ باتیں حق اور سچ کہی گئی ہیں اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ایسا ایمان نصیب فرما جیسا ایمان تو نے صحابہ کرام کو نصیب کیا تھا۔ اللہ ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جیسا عمل صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔